تو آج سے کچھ عرصے بعد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں غالباً 27 جولائی کو، اور اس سے پہلے اگر آپ پارٹیز کی الیکشن کمپینز دیکھیں اور عوام کا رویہ دیکھیں اس طرف، تو بڑی ایک عجیب سی چیز آپ کو محسوس ہوگی اگر آپ تھوڑا ڈیپلی سوچنے والے ہیں۔ وہ عجیب چیز یہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کو ایک پاگل پن دکھائی دے گا، اور وہ پاگل پن کس کے لیے ہے؟ وہ پاگل پن ہے اپنے لیڈر کے لیے۔ یعنی بنا کچھ سوچے سمجھے عوام کسی ایک لیڈر کی طرف پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ پوچھے بغیر اس سے کہ آپ ہمارا کام کر کے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک کراؤڈ سائیکولوجی کا بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک آپ نظارہ کریں گے، اور کرتے بھی ہیں، چاہے کشمیر کے الیکشن ہو یا پاکستان کے اندر الیکشن ہو یا دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ہو۔ ویسے تو دنیا بھر میں یہ پاپولزم کا رائز ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر تو ہم دیکھتے ہی ہیں۔ کشمیر کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج لگا ہوا ہے، لیکن اس کی بات نہیں کریں گے۔ بات جو اصل میں کرنی ہے وہ آج ان لوگوں کی کرنی ہے جو کہ کراؤڈ سائیکولوجی کے پیچھے ہو کر اپنے آپ کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو، اپنی انڈیویجول تھاٹ کو، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو بہت سارے جلسوں کی ویڈیوز ایسے سامنے آئی ہیں جہاں پہ لوگ جو کہ کسی پارٹی سے ایگری نہیں بھی کرتے، ڈس ایگری کرتے ہیں، کسی لیڈر کو پسند نہیں بھی کرتے، پھر بھی جا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا خطاب سننے کے لیے۔ تو ایک عجیب سی اس میں گہما گہمی لگی ہوئی ہے، اور اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری پارٹی میری پارٹی، بس یہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ جیسے گستاو علی بون نے بھی کہا تھا کہ masses have never thirsted after truth، کہ عوام کو کبھی سچ کی پیاس لگی نہیں ہے۔ those who can sell them the illusion are always their masters and those who tend to destroy their illusion are always their victims، کہ جو بھی انہیں کوئی illusion، کوئی دھوکہ، کوئی فریب وہ ان کو دکھائے وہ تمہارا ماسٹر ہے، اور جو بھی اس کو ختم کرنے کی، ڈسٹروائے کرنے کی، کوئی مختلف بات کرنے کی کوشش کرے وہ ہمیشہ عوام کا وکٹم ہوتا ہے، ہجوم کا وکٹم ہوتا ہے، وہ شکار ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں کشمیر کے کیس میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ بغیر کوئی اپنی عقل استعمال کیے کسی بھی پارٹی کے پیچھے ہو کر اپنے آپ کو فنا کر دے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی؟ کیوں لوگ پاگلوں کی طرح پارٹیوں کے پیچھے اڑے جا رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ پارٹیاں ان کا کام نہیں کر رہی ہیں؟ پھر ایسا کیوں ہے؟ پھر بھی لوگ ان کے پیچھے اڑے جا رہے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ان پارٹیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، اپنے دوستوں سے پوچھا، اور میرے دوستوں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، تو سب سے زیادہ لوگوں کا جواب یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا اس پارٹی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اسی لیے ہم بھی اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی نفسیاتی وجہ کیا ہے وہ آج میں بتاؤں گا آپ کو، کہ اصل میں آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہوتا ہے جب آپ ان پارٹیز کو بغیر کسی سوچے سمجھے سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں یا کسی بھی بندے کو۔ تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے بڑا فیمس جس کو کوگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کی آپ کے ذہن کی جو ٹگ آف وار ہوتی ہے کہ کوئی ایک رسی ایک طرف کھینچ رہا ہے اور دوسرا بندہ دوسری طرف رسی کو لے کر جا رہا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے کچھ جو کام ہیں یا کچھ جو ان کے بیانیے ہیں ان سے آپ کو اتفاق نہیں بھی ہے، تو پھر بھی آپ کے ذہن کے اندر وہ اس کی کشمکش چلتی رہے گی، اور اینڈ پہ آپ اپنے ذہن کو بغیر زیادہ کچھ سوچوائے
آپ اسی پارٹی کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. اس کو کوگنیٹو ڈیسوننس کہتے ہیں. یعنی آپ نے اپنی پارٹی کو دیکھا کہ وہ آپ کی جو بھی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے برعکس کام کر رہی ہے، جو کہ اتنے سالوں تک ہر پارٹی کشمیر میں کرتی آئی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جب اس پارٹی کو دیکھا کہ وہ ہمارے جو مطالبات ہیں پوری نہیں بھی کر رہی، پھر بھی آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے باپ دادا اس پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی کریں گے. یہ کوگنیٹو ڈیسوننس ہے کہ آپ کسی پارٹی سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور پھر بھی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں اور کچھ ہے ہی نہیں. اور کچھ ہو تو پھر آپ سوچیں نا. تو آپ کو پارٹی وہی ملی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ سپورٹ کس کو کریں گے؟ اس کو کوگنیٹو ڈیسوننس کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے اختلاف رائے بھی کر چکے ہیں پھر بھی آپ اسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا آپ کا مائنڈ آپ کو دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتا، کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا آپ کا مائنڈ. تو اسی طرح گروپ تھنک کا بھی ایک بڑا یہاں پہ فیکٹر آ جاتا ہے. اب گروپ تھنکنگ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک گروپ کا لیڈر ہوں اور میں کہیں سے آتا ہوں اور آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو آپ کہتے ہو چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کیا ہے، 2-4 بندے، اگر 10 بندے ہیں کہیں پہ بیٹھے ہوئے، 2-4 بندے یا 5-6 بندے مجھ سے ایگری کر جاتے ہیں، باقی بھی کہیں گے کہ چلو ہم بھی میجورٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جو کام میں نے کیا ہے کیا وہ کام صحیح ہے یا وہ کام غلط ہے. تو اسی طرح مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں گے، چاہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے ہوں یا دنیا کے اندر کسی اور کے لیے ہوں یا کشمیر کے اندر ان 2-4 پارٹیز کے لیے ہوں، راجہ فاروق خان کے لیے اور دوسرے ٹیچروں کے لیے، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ کچھ لوگ مطلب پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب پیشنیٹلی، جذبے کے طور پہ. ساتھ کچھ لوگ مطلب ایسے ہی گروپ تھنکنگ، کیونکہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہی گروپ سے ڈیفائن ہوتی ہے نا. وہ اگر گروپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو مطلب ان کی آئیڈینٹی کہاں جائے گی، ان کی شناخت کہاں جائے گی. یعنی ہجوم آپ کی شناخت کو ڈیفائن کرتا ہے. تو ہجوم سے آپ کی شناخت کی تعریف ہوئی، آپ نے کہا کہ یار اگر تمہیں ہجوم سے کٹ گیا تو لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے اور کوئی مجھے پوچھے گا نہیں، کوئی میرے بھلے میں میرے برے میں میرے کام نہیں آئے گا، اسی لیے میں لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہوں. تو الیکشن کمپین میں بیسیکلی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اگر کہا جائے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایگری نہیں بھی کرتے ہیں، نہیں ووٹ دینا چاہتے اس کو، تو خاندان والوں کے پریشر میں آ کر کہ اگر ہم خاندان سے کٹ گئے، اگر ماں باپ نے ایک جگہ پہ ووٹ ڈالنے کا کہہ دیا اور ہم نے نہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا. حالانکہ اپنی سوچ انہوں نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو کسی اور کو بیچی ہوئی ہے نا. تو یہ گروپ پریشر ہے کہ آپ گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں اپنے کے بغیر. آپ ہمیشہ گروپ تھنکنگ کرتے ہیں، یعنی گروپ کا حصہ بن کر آپ سکون محسوس کرتے ہیں. تو سورن کیرکیگارڈ جو کہ ڈینش فلاسفر تھا، اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ٹو وینچر کم ٹو بی اے تھنگ ٹو بی ون سیلف far easier and safer to be like others, to become a number, a imitation, a cipher in the crowd. یہ بہت آسان ہے کہ ایک نمبر بن جائیں، ایک امیٹیشن بن جائیں، ایک سائفر بن جائیں، ایک ہجوم بن جائیں. بیسیکلی مشکل کیا ہے؟ ایک انسان بننا مشکل ہے، اپنی شناخت کو اب خود سے ڈیفائن کرنا مشکل ہے. تو یہ لوگ بھی بغیر کسی سوچے سمجھے اس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ گروپ تھنکنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو تیسرا فیکٹر اس میں سوشل آئیڈینٹی تھیوری کا بھی آ جاتا ہے. جب یہ دو اوپر والی چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں تو سوشل آئیڈینٹی تھیوری، جیسے پاکستان میں ابھی آپ عمران خان کو دیکھیں گے تو جو بھی ان کے سپورٹر ہیں، آپ ہر ایک سے جا کر بات کریں،
ہر ایک سپورٹر عمران خان کا خود کو عمران خان کے ذریعے سے ڈیفائن کرے گا. پیپل ڈیفائن دیم سیلف بیسڈ آن دا پولیٹیکل پارٹیز دے سپورٹ. یعنی جو بھی لوگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسی کے دم پر خود کی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ ایک سوشل آئیڈینٹی تھیوری ہے. یہ ہینری پیکفل نے جو کہ ایک سائیکولوجسٹ تھے ہارورڈ کے, انہوں نے 1970 میں دی تھی. تو یہ پرابلم ہے بیسیکلی کہ آپ ایٹ دا اینڈ جا کر اپنی شناخت کو بھی ان لوگوں کے ذریعے ڈیفائن کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ جو اسکار وائلڈ ہیں بیسیکلی آئرش رائٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ سم پیپل آر ادر پیپلس, دیئر تھاٹس آر سم ون ایلسز اوپینینس, دیئر لائفس اے میمکری اینڈ دیئر پیشنز اے کوٹیشن. کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی سوچیں بھی دوسروں سے لی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کی نقل کر کے وہ جی رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد وہ اپنے پیشن بھی وہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں جو دوسروں نے کہے, جو باتیں دوسروں نے کہی ہوئی ہوتی ہیں وہیں سے وہ اپنا ایک پیشن لے کر فالو کر کے پھر اسی پہ اپنی زندگی کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے کہ ہر بندہ اپنے انفرادی طور پہ یہ بات سوچے کہ میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں, کیا میں نے ان سے کچھ سوال کیے ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں, جو بیسک ہماری نیڈس ہیں پوری کرنے کے بارے میں. اگر آپ نے سوال نہیں کیے ان سے تو پھر آپ سوال کریں. اگر سوال کے جواب آپ کو پتہ ہے اتنے سالوں سے نہیں آ رہے تو چھوڑیں اس پارٹی کو اور آگے بڑھ جائیں, اس سے بہتر چیز تلاش کریں. تو کیوں آپ مطلب ایک پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یہاں پہ جو سب سے بڑا جو خاندانی سپورٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہا ہے. تو یہ وقت ہے ہر بندے کا اپنے لیے کہ وہ تنقیدی طور پہ اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے سوچے کہ کہیں وہ غلط تو نہیں کر رہا. بہت شکریہ.